اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس کے پیرالل کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو آپ کو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی عبادت کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مطلوب انسان ہے۔ ہمارے یہاں ایسے کسی شخص کے بارے میں آپ کوئی متقی کا لفظ بولیں گے؟ اور اسی اصول پر احادیث کے معاملے میں بھی قرآن مجید ہی ہے جو آپ کو حدیث کے صحیح مفہوم تک رکھتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ فوراً پہنچ جائیں گے کہ حضور نے اصل میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کیونکہ بیچ میں انسان آ گئے نا، یعنی یا تو نبی سامنے موجود ہوں، پھر کون دین پڑھائے گا؟ سب زمین پہ بیٹھیں گے، حضور کی جوتیوں میں بیٹھیں گے، لیکن اس وقت تو نہیں ہے نا، حضور سے منسوخ کر کے بہت کچھ کہا گیا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ایمانیات کے عنوان سے بیان کیا ہے وہ محض کوئی رسم و عادت اور یاد رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کی حیثیت معلومات کسی بھی نہیں، وہ کسی گروہ کا جس کا نام مسلمان ہے اس کا کوئی تعارف بھی نہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ باقی انسانیت سے ایک علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے حیات و کائنات کو دیکھنے کا ایک ایسا زاویہ ہے جو نہ صرف انفرادی زندگی میں انسان کو سکون و اطمینان دیتا ہے بلکہ اجتماعیت کی فلاح و بہبود کا بھی ضامن ہے۔ یعنی فرد کی زندگی جیسے ہی ہم ان ایمانیات کو مانیں گے بہتر ہوگی، اس میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اور اگر زیادہ لوگ سماج میں ایسے پیدا ہوں گے تو اس کے نتیجے میں سماج بھی مجموعی طور پر بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ایمانیات جو ہیں وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ایمان اور عقیدے میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے۔ ایمانیات ہمیشہ دلیل کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ بھئی میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس وقت دوپہر ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس ایک دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر جائے گا اور سب کو صاف جو سورج نظر آ رہا ہے، آسمان پر جو سورج نظر آ رہا ہے وہ دکھا دے گا، تو یہ گویا کہ اس نے ایک بات کو مان لیا۔ ایمانیات کا مطلب وہ ہوتا ہے، ایمانیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم مان لیتے ہیں، تو یہ سادہ مفہوم ہے ایمانیات کا۔ عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو اپنے ذہن میں پختہ کر لیا، اس کی ایک گرہ لگا لی۔ اب یہ چیزیں ضروری نہیں کہ کوئی مذہبی نوعیت کی بھی ہوں، بلکہ کوئی بھی جو ازم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ الحاد ہے، کمیونزم ہے، تو یہ بھی ایک عقیدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایمانیات کی جب اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور قرآن مجید نے استعمال کی ہے تو پھر اس سے مراد ایک مذہبی پرسپیکٹو ہے، جس کو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک ورلڈ ویو ہے۔ حیات و کائنات کو دیکھنے کا یہ ایک زاویہ ہے جس کے نتیجے میں زندگی میں لازماً تبدیلی آنی چاہیے، لازماً تبدیلی آتی ہے اگر آدمی اس کو مان رہا ہو۔ تو ایک تو اس کی نوعیت یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں آپ کو ایک نقطہ نظر دے رہا ہے، حیات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اور پھر یہ کہ ہم نے اسے دلیل سے مانا ہے، ہمارے پاس اس کی وجوہات ہیں۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں اس وقت موجود ہیں، جو سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی زندگی میں دیتے چلے گئے ہیں، انسانیت کو ان تک پہنچایا ہے۔ لیکن انسانیت یہ کرتی ہے کہ اس ایمانیات میں اضافے کرتی ہے، اس میں تبدیلی کرتی ہے، اس میں انحراف کرتی ہے، اس میں کمی کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ انسانیت کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ تبدیلی کر دیں یا کمی کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین جو کہ محفوظ کر دیا گیا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اس میں انحراف کرتے ہیں، اضافے کرتے ہیں، اور جب یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ کہنا ہے اور اصرار ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ یہ توحید ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز جمع نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ جمع کرتے ہیں اور بڑے سلیقے سے کرتے ہیں، بڑے طریقے سے کرتے ہیں۔ میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مشرکانہ توہمات بھی ہیں، راہبانہ تصورات بھی ہیں، ملحدانہ خواہش پرستی اور دنیا پرستی بھی، یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔ ایسا یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کسی اجنبی حیثیت سے لے کے آئیں گے۔ آپ رام اور سیتا کا نام نہیں لیں گے، آپ کا اپنا رام ہوگا اور آپ کی اپنی سیتا ہوگی۔ اب میں اس کے وہ نام نہیں بتانا چاہتا آپ کو، یا یہ کہہ لیں کہ لینا نہیں چاہتا، معلوم تو ہے آپ سب کو، جو ہمارے یہاں بھی رام ہے، ہمارے یہاں بھی سیتا ہے، یہ حیثیت حاصل ہے کچھ لوگوں کو، ہم نے دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے جو گریک میتھولوجی کے اندر جو بت تھے، ان میں جو صفات فرض کی گئی تھی، ہم نے وہ بھی ڈال رکھی ہیں لوگوں کے اندر، وہ پورے نقطہ نظر یہاں موجود ہیں، اور وہ ساری چیزیں ان سے منسوب ہیں جو یونانی دیوتاؤں کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ کائنات کو چلانے کی ذمہ داریاں ان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ہم آتما پرماتما کا نام نہیں لیتے، ہم نروان کا نام نہیں لیتے، ہم نے اس کے لیے بھی اپنی اسلامی یا مسلمان کہنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اپنی جو ہے اصطلاحات وضع کر لی ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں تو بالکل بھی اجنبی نہیں لگتا، اپنے اپنے سے لگتے ہیں، لیکن بس وہ اپنے ہی لگتے ہیں۔ قرآن مجید کے لیے وہ بالکل اجنبی، ان میں سے ہر چیز قرآن مجید کے لیے اجنبی ہے، نہ صرف اجنبی ہے بلکہ قرآن مجید اٹھا کے پھینکتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے متعلق کریں، اس کے حوالے کریں اور اس کے مطابق کریں۔ یہ کریں گے تو قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ 3 بنیادی ایمانیات ہیں جو قرآن مجید کے ورلڈ ویو کی تشکیل کرتے ہیں، وہ توحید ہے، وہ آخرت ہے، وہ رسالت ہے۔ ان تینوں پر پچھلی دفعہ میں نے گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اصل میں یہ کیا ہیں اور ہم نے کیا کیا انحرافات ہیں جو ان کے اندر پیدا کر رکھے ہیں۔ 2 ایمانیات مزید ہیں، لیکن وہ ایک نوعیت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضمنی ہے، یعنی فرشتوں پر جو ایمان ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ خدا کائنات کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، اتنی بلند ہستی ہے کہ اس تک رسائی جو ہے کوئی آسان نہیں ہے، اس کی جو شان ہے وہ بڑی غیر معمولی ہے، وہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ کوئی کام خود نہیں کرتے، تو خدا جب اپنی سلطنت کا، اپنی کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو پھر اس کے غلام ہیں، اس کے خدام ہیں، جو خدا سے اپنی ساخت کی بنا پر ایک نوعیت کا اتصال رکھتے ہیں، ایک قرب رکھتے ہیں، خدا سے احکام پاتے ہیں اور پھر وہ مخلوق تک منتقل کرتے ہیں، اور وہی لے کے بھی وہی آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے وہی لے کے بھی یہ کام بھی وہی کرتے ہیں۔ اور کتابیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نبیوں کا وہ کلام ہے جسے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مدون کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر یہ وحی نازل کرتے ہیں اور پھر وہ اس وحی کو انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس پوری اسکیم کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اس طرح بیان کیا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، کہ انسان ابتدا میں ایک ہی تھے، پھر اس کے بعد انسانوں میں اختلافات ہونے شروع ہو گئے۔ جب اختلافات ہونے شروع ہو گئے تو پھر ہوا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارتیں بھی دیتے تھے، جنت کی خوشخبری سناتے تھے۔ جس منصوبے کو میں بیان کرتا رہا ہوں یہاں پہ، اس منصوبے سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ یہ اعمال کرو گے تو پھر جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے، اور انذار بھی کرتے تھے، خدا کی حضور پیشی سے متنبع کرتے تھے، وارن کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو آنے والا ہے۔ اور پھر وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری۔ کیوں اتاری؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ انسانوں میں جو اختلاف ہو جاتے ہیں اس میں فیصلہ کر دیں۔ تو یہ پوری اسکیم اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو یہ سب کچھ آخری دفعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔
آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب نازل ہوئی، اس کے بعد اس دین کو محفوظ کر دیا گیا اور پھر امت کو اس کا امین بنا دیا گیا، پہلے صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد نسل در نسل یہ ذمہ داری اب ہم تک آ گئی ہے کہ ہم اس دین کے امین ہیں۔ ہم اس دین کے امین ہیں، لیکن پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ ہم نے سارے معاملات کر رکھے ہیں، بنیادی ایمانیات کے ساتھ سارے معاملات کر رکھے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید، پہلے اس کی اہمیت سمجھ لیجیے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ خدا کیا انسانیت سے خود کلام کرتا ہے؟ نہیں، وہ نبی بھیجتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو نہ اس وقت ہمارے پاس خدا سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی نبی موجود ہے، فرشتے بھی سامنے نہیں آتے، آخرت کسی نے نہیں دیکھی، پچھلی کتابیں ہم جانتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں رہیں، تو پوری انسانیت کے پاس اب ایک ہی چیز ہے، قرآن مجید، جو اصل میں ماخذ ہے، جو سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو اگر آپ ایک لمحے کے لیے شیاطین کی پوزیشن سے سوچیں تو انہیں کسے ہدف بنانا چاہیے؟ کس چیز سے انسانیت کو دور کرنا چاہیے؟ قرآن مجید۔ یعنی آپ کو اگر پلیس کیا جائے ایک لمحے کے لیے اور آپ کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کو بہکانا ہے، آپ کو پتہ نہ نبی آئیں گے، فرشتے ایسے سامنے آتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں مداخلت وہ اس طرح نہیں کرتے، نبوت وہ بند کر چکے ہیں، اب کیا چیز انہوں نے چھوڑی ہے؟ قرآن مجید۔ آئیے اس کو ہدف بناتے ہیں۔ چنانچہ پوری تاریخ میں شیاطین نے قرآن مجید کو ہدف بنایا، اور اس کارنامے پہ انہیں داد دینی چاہیے کہ انہوں نے انسانیت کو بھی قرآن سے دور کیا اور مسلمانوں کو بھی قرآن مجید سے دور کیا۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں، بیشتر مسلمان قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ آپ مسلمانوں کی جو 2 ارب کے قریب آبادی، اس سے اگر یہ پوچھیں کہ تم روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہو، تو بیشتر لوگ نہیں پڑھتے۔ اچھا، جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی زبان میں نہیں ہے، عربی ان کو آتے نہیں ہیں، تو وہ پڑھ تو رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں بتا دیا گیا کہ ثواب کا کام ہے، سمجھ کچھ نہیں رہے۔ اچھا، جو سمجھ بھی لیتے ہیں، جیسے عربوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، سارے ہی عرب سمجھتے ہیں، یہ باقی مسلمانوں کا بھی ایک بڑا حصہ سمجھتا ہے، وہ عمل نہیں کرتے۔ اچھا، جو عمل کرتے ہیں وہ کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں؟ میں بیان کر چکا ہوں، وہ قرآن مجید کے ایمانیات میں اضافے کرتے ہیں۔ یعنی سب کو معلوم ہے قرآن مجید 5 سے آگے گنتی نہیں بڑھا رہا، قرآن نے انڈیویجلی بھی بیان کیا ہے اور ایک ساتھ بھی بیان کیا کئی مقامات پر، لیکن آپ مسلمانوں کے جسارت کی داد دیجیے، بڑھاتے چلے گئے۔ اچھا، یہ بھی قرآن میں بار بار لکھا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کی صورتوں کا بلکہ صورت در صورت کا موضوع ہے کہ اضافہ نہیں کرنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کے اوپر افطرا گھڑے، جھوٹ منسوب کرے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یہ شرک سے بڑا جرم ہے، یہ کفر سے بڑا جرم ہے، لیکن ہم اضافے کرتے ہیں، کوئی معمولی سا احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے نا، جتنے بھی فرقے، میں اس پہ بیان کر چکا ہوں، ساری چیزوں پہ بات کر چکا ہوں، جتنے بھی فرقے جنم لیتے ہیں مسلمانوں کے، وہ کیوں لیتے ہیں؟ چھٹے ایمان سے شروع ہوتا ہے فرقہ، 7ویں سے شروع ہوتا ہے، 8ویں سے شروع ہوتا ہے، 9ویں سے شروع ہوتا ہے، 5 تک کوئی فرقہ وجود میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر سب مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اضافے کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کو ہدف قرار دے رہے ہیں، نصب العین وہ کسی اور چیز کو قرار دے رہے ہیں۔ نصب العین ہدف کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں تمہیں کیا حاصل کرنا ہے، اگر آخرت میں تمہیں جنت پانی ہے تو وہ بتاتے ہیں قد افلح من تزکا،
اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، آخرت کی کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ بار بار دہرایا، اس پہ بھی میں گفتگو میں بتاتا رہا ہوں۔ مسلمانوں نے اپنے نسب العین ہی دوسرے بنا لیے، اس پہ کتابیں در کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ جماعتیں اور گروہ اٹھے ہیں، اس پہ نظریات ہیں۔ قرآن مجید کی بات بالکل کونے میں رہ گئی۔ قرآن مجید نجات کا جو معیار ہے ان اعمال کی ایک فہرست دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، درجنوں دفعہ دہراتا ہے۔ ایک پوری کتاب اس طالب علم نے لکھی، قرآن کا مطلوب انسان، اس میں سارے مقامات یا ان کی میجورٹی جمع کر دی۔ آپ ان کو غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، ہر جگہ قرآن نے گارنٹی دی ہے جنت کی، جنت ملے گی۔ وہ ہیں کیا؟ وہ اپنے تجزیے کے لحاظ سے اصل میں کردار کا بیان ہے۔ یہ قرآن مجید کا معیار ہے۔ ہمارا معیار جنت میں جانے کا، نیکی کا کچھ اور ہے۔ قرآن مجید گروہی نجات کی نفی کرتا ہے، اس کی تردید پہ کھڑا ہوا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہود و نصارہ کو یہ زوم تھا کہ نصرانی ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، یا یہودی ہوگے تو جنت میں جاؤ گے۔ قرآن سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اسی طرح کی صورتوں میں اس کی نفی کر رہا ہے۔ مسلمان اس یقین پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو کون کون سا انحراف ہم نے نہیں کیا؟ اچھا، یہ تو چھوٹے انحرافات ہیں سارے، میں آپ کو بڑے انحراف گناتا ہوں جس میں قرآن مجید کی حیثیت کو لوگوں نے چیلنج کر رکھا ہے۔ یہ بھی ہماری نقطہ نظر رائج ہے۔ نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر قطعی نہیں ہے۔ یعنی ایک مشکل سا جملہ، اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی یہ کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب لوگ سن لیں گے، دنیا میں جہاں بھی میری بات سنی جائے گی تو سب سمجھیں گے کہ میں کسی صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مفہوم قطعی یا نہیں ہے؟ یہ بات اگر اللہ میاں کہیں گے عربی زبان میں قرآن مجید میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس الفاظ کی، ان الفاظ کی اپنے مفہوم پر دلالت، یعنی جو یہ بتا رہے ہیں وہ حتمی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کوئی دوسرا ٹیکسٹ لا کے بتاتے ہیں کہ سب میں اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے۔ یہ پورا نقطہ نظر ہے مسلمانوں کا۔ میں اس میں سے کسی چیز کی تردید نہیں کر رہا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی میں قرآن پڑھوں گا، قرآن اٹھا کے پھینکے گا ان میں سے ہر چیز کو، صرف بتا رہا ہوں مسلمان کیا کام کر رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے یہ نقطہ نظر بھی ہے، اس لیے کہ جب قرآن سے باہر کھڑے ہو کے آپ پورے ایمانیات میں اضافے کر رہے ہیں، شریعت کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، اب قرآن میں تو وہ چیزیں ملیں گی نہیں آپ کو، یا آپ نے ایک پورا نظریہ قائم کر لیا، تو کچھ لوگ تو توجیہ و تعویل سے کام لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بھی کوئی قرآن میں تو آسان نہیں نا۔ قرآن تو ہر لفظ آیت میں ہوتا، آیت ایک کانٹیکسٹ میں پڑھی ہوئی ہوتی ہے، کانٹیکسٹ ایک صورت میں ہوتا ہے، صورت صورتوں کے مجموعے میں ہوتی ہے۔ وہ اتنا زبردست قسم کا نظم ہے کہ وہ آپ ادھر سے ادھر بات کو کر نہیں سکتے۔ قرآن مجید مجموعہ اقوال زرعی تو نہیں ہے، توجیہ تعویل لغت اٹھا کے قرآن مجید کے معنی کو ادھر ادھر کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو اب آخری راستہ یہی بچتا ہے، قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، یہ محفوظ ہی نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی نقطہ نظر تھا، یہ آج بھی نقطہ نظر ہے، اور یہ پورا نقطہ نظر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بھی چونکہ اس دنیا میں بعض سازشیں ہو رہی ہیں، اس سازشوں کے نتیجے میں جناب وہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، اوپر سے جو مستشرقین کا کام ہے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بات بیان کر رکھی ہے، یعنی ہم مسلمانوں نے اصل میں قرآن کی حفاظت کا بھی تو خاص اپنے ذہن میں طریقہ سوچ رکھا ہے نا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جا کے تاشقند میں جا کے دیکھو قرآن کی کاپی محفوظ ہے، اور استنبول کے تو کاپی میوزیم کے اندر چلے جاؤ محفوظ ہے۔ بولتے ہیں ہم نے جا کے دیکھ لیا، نہیں ہے، مستشرقین نے جا کے دیکھ لیا، ہم تو کہتے رہے نا، لکھتے رہے یہ بات، انہوں نے جا کے دیکھ لیا، بولنے لگا نہیں ہے۔ اس کے بعد تو کھلبلی مچ گئی، تو پھر جدید تعلیم یافتہ نسل ہے وہ متاثر ہوئی، ارے ہوئی تو جس قرآن کی حفاظت کی باتیں کری جاتی ہیں وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ اس میں تفصیل سے اگلے نشست میں بات کروں گا، یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ مجھے الگ سے نشست اس کے اوپر کرنی پڑے گی۔ اگلی نشست کے اندر ہی میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کروں گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ کس طرح میریکلسلی معجزہ بنا کے محفوظ کیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت میرا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی بارے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کے بعد یعنی اب مجھے تردید میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب میں آپ کے سامنے صرف قرآن پڑھنا شروع ہوں گا۔
قرآن مجید کی چند آیات، اور بھرا ہوا ہے قرآن مجید ایسی آیات سے، میں تو چند آیات ہیں نا وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے اب پڑھنا شروع کر رہا ہوں، جس میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اسٹیٹمنٹس کیا ہیں. یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، یہ اصل میں اس وقت ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹ قرآن مجید کے بارے میں کیا ہے. پہلی آیت تو ایک آیت تو میں ابھی پڑھ ہی چکا ہوں، جس وقت یہ اسکیم بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سب لوگ ایک تھے، پھر اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. کیوں نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دیں. قرآن مجید حکم ہے، قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو قرآن مجید فیصلہ کرے گا. نبیوں کے زمانے میں بھی قرآن مجید کی یہی حیثیت تھی. یعنی نبی کے ساتھ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید وہ سنا رہا ہے، اس میں تو کوئی اور ایک اسٹیٹمنٹ دے رکھی ہو اور وہ عام گفتگو میں اس سے برعکس کوئی بات کہہ دے. یہ پاسبل نہیں تھا. قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا کے بتایا ہے کہ یہ ہمارا نبی کہہ ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اس کا جو اصل مقصد تھا، ظاہر نبی کے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے برعکس کچھ کہے، اس سے ہٹ کے کچھ کہے. جو لوگ ہیں ان میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا، فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، بات سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو فیصلہ قرآن مجید کرے گا. جب فیصلہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے، دو ٹوک ہونا چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اپنی بات، اپنے مدعا، اپنا فہم بالکل کلیئر کر کے بتانا چاہیے. تو اس کے بغیر کوئی چیز حکم بن ہی نہیں سکتی، فیصلہ کن بن ہی نہیں سکتی. یہ قرآن مجید کی حیثیت ہے. اچھا، قرآن مجید نے اس کو پھر مزید کھولا ہے. اصل میں قرآن مجید اس وقت کیا ہے؟ کچھ الفاظ میں موجود ہے نا، کسی زبان میں موجود ہے، تو قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی زبان کیسی ہے. اور ایک خاص پس منظر ہے جس میں یہ بات اٹھی ہے. یہ جو مشرکین مکہ تھے، مکہ کے سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی آپ قرآن مجید کو اپنا معجزے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور واقعتاً وہ ایسا معجزہ تھا کہ اس کا جواب ہی نہیں لا پاتے تھے. تو جب آدمی جواب نہ دے سکے تو پھر وہ غیر متعلق نوعیت کے الزامات لگاتا ہے، اعتراضات اٹھاتا ہے. تو انہوں نے ایک اعتراض یہ اٹھایا، ایک بات یہ کہی کہ بھئی ہم تب مانیں گے یہ خدا کا کلام ہے جب آپ اس کو اجمی میں لے کے آئیں، کسی اجمی زبان کے اندر اسے پیش کریں، فارسی میں پیش کریں. وہ جانتے تھے حضور کو فارسی تو نہیں آتی تھی نا، تو اگر آپ فارسی میں کلام کرنا شروع کریں گے پھر ہم مانیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں. اب یہ وہ لایانی باتیں کرتے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اصرار کے ساتھ قرآن مجید میں ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ ہم نے بلسان عربی مبین، بلسانی کا عربی مبین، کئی اسلوب میں قرآن مجید نے بات کی. تمہاری جو زبان ہے نا عربی مبین، اس میں نازل کی. مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح، بالکل کھلا ہوا، جس میں کوئی ابہام نہ ہو، جس میں کوئی شک پیدا نہ ہو. اس لیے کہ یہ تمہیں بات سمجھانی ہے، ایک میسج ڈلیور کیا جانا ہے. جب بات سمجھانی مقصود ہے تو تمہاری زبان میں بات کریں گے نا، اور واضح زبان میں بات کریں گے، دو ٹوک زبان میں بات کریں گے. کیونکہ خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا کلام کر رہا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ خدائے متکلم ہے. اس وقت بھی آپ غور کیجئے تو قرآن مجید کی حیثیت یہی ہے. ہمارے درمیان گویا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور 1,24,000 نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے. قرآن مجید کی حیثیت ہے. تو جب کسی کتاب کی حیثیت ہو کہ اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہو، ریپرزینٹ کر رہا ہو ان سب کو، تو پھر اسے کلیئر ہونا چاہیے نا. تو قرآن نے سب بیان کیا ہے. اچھا، پھر اس کو مزید واضح کیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے نا، تو اس کو واضح ہونا ضروری ہے. آپ سے میں اگر راستہ پوچھتا ہوں کہیں جانے کا تو آپ کلیئر کٹ انداز میں مجھے بتائیں گے نا، فرسٹ رائٹ اینڈ فرسٹ لیفٹ. کلیئر راستہ آپ نے بتا دیں، فرسٹ رائٹ ٹرن کر جائیں، فرسٹ لیفٹ ٹرن کر جائیں تو لیفٹ کے اوپر دوسرا گھر ہے. بالکل آپ نے صاف بتا دیا.
اب میں اس کو جملے کو ایسے کہوں کہ ادھر جاؤ ادھر مڑ جاؤ، اور پھر آگے کچھ آگے چل کے تمہارا گھر ہے. اب یہی بات میں بھی سمجھا رہا ہوں لیکن مفہم انداز میں سمجھا رہا ہوں. ادھر کا مطلب کیا ہے، ادھر کا مطلب کیا ہے، تھوڑا آگے کا مطلب کیا ہے. لیکن اسی جملے کو میں ایسے بولوں گا، فرسٹ رائٹ، فرسٹ لیفٹ اینڈ دین سیکنڈ ہاؤس، دیٹس یور ڈیسٹینیشن. دو ٹوک ہو گیا. تو ہم لکھنے والے، ہم بولنے والے جانتے ہیں کہ مفہم زبان کیا ہوتی ہے اور کلیئر زبان کیا ہوتی ہے. تو جب کسی کو راستہ دکھانا مقصود ہو تو آپ کلیئر زبان بولتے ہیں. جیسے اس پہ مشہور ہے، آپ لاہور کے متعلق تو خیر بہت مشہور ہے، کسی سے پوچھیں وہ پتہ کہاں ہے، وہ ذرا سا آگے ہو. وہ ذرا سا آگے کا مطلب وہ 2 کلومیٹر ہوتا ہے. تو یہ ابہام ہوا نا بات کے اندر اپنے حساب سے. نہیں، بالکل بات کلیئر ہونی چاہیے. تو قرآن مجید ہدی للناس ہے، وہ بینات من الہدی والفرقان. اب دوسرا لفظ لائیں اللہ تعالیٰ، عربی مبین ایک تو کہا انہوں نے بینات، واضح روشن آیات، برہان قاطع ہیں. یہ بالکل 2 ٹوک انداز میں اپنا مدعا بیان کرتی ہیں، کوئی شک نہیں چھوڑتی، کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑتی، ڈے لائٹ کی طرح کلیئر ہے. تو یہ قرآن مجید کا وصف ہے، وہ بینات ہے، وہ مبین ہے. اور آپ غور کیجئے ہم کیا کہہ رہے ہیں، قرآن مجید اپنی بات واضح نہیں کر سکتا. اچھا، جس کو واضح کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں خود بھی ٹیکسٹ ہی ہوتا ہے. آپ غور کیجئے اس لاجک کے اوپر. جس زبان میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں نا قرآن مجید واضح نہیں ہے، وہ بھی زبان ہی بول رہے ہیں. یعنی آپ کو زبان بولنے پہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. لیکن شیطان جب پٹی پڑھا دیتا ہے تو آنکھوں پہ پھر ایسے پٹی بنتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی میں نے ایک مثال دی آپ کو. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ قرآن مجید کی کچھ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو بڑی غیر معمولی صفات ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ قرآن مجید میزان ہے. میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترازو. ترازو میں کیا کرتے ہیں؟ وزن کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو چیز بھی تمہارے سامنے آ رہی ہے، اس کی میزان پہ تول کے دیکھو. اس کی میزان پہ جس وقت آپ توحید کو رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے اہم توحید ہے. قرآن مجید پکار کے بتا دے گا کہ توحید سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے، وہ اہم ترین. اعمال میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنا. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس کے پیرالل کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو آپ کو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی عبادت کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مطلوب انسان ہے. ہمارے یہاں ایسے کسی شخص کے بارے میں آپ کوئی متقی کا لفظ بولیں گے، پرہیزگار کا لفظ بولیں گے؟ یہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا متقی ہے. قرآن کا مطلوب انسان آپ میں سے جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہے اس کو پڑھیے، اس میں میرا کوئی فہم نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت در آیت جمع ہے وہاں پہ. وہ بار بار یہی بتاتی ہیں کہ نیکی کے معیارات کیا ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کی پریورٹیز جان کے حیرت ہوگی. یعنی ہم حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پریورٹیز کیا ہیں. لیکن میزان وہی ہے، فیصلہ وہیں سے ہوگا، اس لیے کہ حکم وہی ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کی خدمت، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انفاق کرنا، نماز پڑھنا، یہ چیزیں بڑی بھاری ہیں. اور جن چیزوں کو یہاں پر نیکی کا معیار بنا دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل ذکر ہی نہیں ہے. یا کوئی چیز ہے تو سد ذریعہ کی نوعیت کی چیز ہے، یا کوئی چیز ہے تو مستحب کے درجے کی چیز ہے. تو قرآن مجید ہر چیز کا وزن بتا دیتا ہے. پھر دوسرا جو وصف ہے قرآن مجید کا، فرقان ہے. فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، کسوٹی. جو سونار ہوتے ہیں نا، سونا ان کے پاس آتا ہے، اسی طریقے سے اگر پیتل کے اوپر ملمہ کاری کر دی جائے اور سونے کا پانی اس پہ چڑھا دیں تو دیکھنے میں تو ویسے ہی وہ لگے گا، لیکن کسوٹی پہ جس وقت اسے رکھا جاتا ہے
تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اصلی سونا ہے اور کیا چیز ہے جو پیتل ہے۔ تو ایمانیات آپ نے دیکھنے ہوں، سادہ بات ہے کہ کیا ایمانیات ہے، تو قرآن مجید کے اوپر رکھے دیکھیں۔ جو قرآن مجید کی کسوٹی پر ایمانیات ثابت نہیں ہو رہا، اس کو آپ ازرائے کرم الگ کر دیں۔ ایک مثال میں نے دی، اور بھی 10 چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید، یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں نا، اس کے لیے تو کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل واضح دو ٹوک انداز میں بتایا تھا۔ قرآن مجید مہیمن ہے۔ مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ نگران ہے۔ جو کتابیں پیچھے گزری ہیں حضرات انبیاء پر، جو پیچھے وحی آئی، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، چاہے کتاب کے علاوہ ہو، اور چاہے خود قرآن مجید صاحب قرآن پہ وحی آ رہی تھی، یعنی حضور پہ بھی تو وحی آتی تھی نا قرآن مجید کے علاوہ، لیکن محفوظ صرف قرآن مجید کو کیا گیا۔ تو ہر چیز کے اوپر یہ نگران ہے، یعنی اس کو اپنی جگہ پہ اگر قائم رکھے گی تو یہی رکھے گی۔ آج اگر ہمارے لیے تورات ریلیونٹ ہو سکتی ہے، انجیل ریلیونٹ ہو سکتی ہے، تو اسی شرط میں، اسی صورت میں جب قرآن مجید کی روشنی میں پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر زبور میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حضرت داؤد کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے متعلق، تو نیک ہے۔ اب پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی اللہ تعالیٰ کو نیک کیوں کہہ رہے ہیں، بعد میں اندازہ ہوا یہ جو قرآن مجید میں البر خدا تعالیٰ کا وصف آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کہا ہوگا انہوں نے۔ بر وہ ہستی ہوتی ہے جو کسی کا حق آخری درجے میں ادا کرتی ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو نبھانے والا ہے نا، تو جو میں غلام ہوں، غلام کا جو حق ہوتا ہے، ایک بھکاری ہوں جو بھکاری کا حق ہوتا ہے، میں تیری مخلوق ہوں، مخلوق کا جو حق ہوتا ہے وہ مجھے دے دے، میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں۔ تو اب آپ کے پاس اصل سورس نہیں ہے، ترجمہ در ترجمہ سے لفظ بدل کے کچھ سے کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا تو پتہ چل گیا کہ ایک بڑے پیغمبر اللہ تعالیٰ کو اس طرح مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو قرآن مجید مہیمن ہے، اور اسی اصول پر احادیث کے معاملے میں بھی قرآن مجید ہی ہے جو آپ کو حدیث کے صحیح مفہوم تک رکھتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ فوراً پہنچ جائیں گے کہ حضور نے اصل میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کیونکہ بیچ میں انسان آ گئے نا، یعنی یا تو نبی سامنے موجود ہوں، پھر کون دین پڑھائے گا، سب زمین پہ بیٹھیں گے، حضور کی جوتیوں میں بیٹھیں گے، لیکن اس وقت تو نہیں ہے نا، حضور سے منسوخ کر کے بہت کچھ کہا گیا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا، اور سارے محدثین اس اصول کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اصول ہیں جو قرآن مجید کو سامنے جب رکھا جاتا ہے تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھو تو تمہیں قرآن مجید کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو کتاب محفوظ بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، تو سب کو پتہ ہے نا، سورہ فاتحہ اصل میں فری فیس ہے، دعا ہے، ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں ہم۔ قرآن مجید کا جو اصل میں جواب ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا تعارف کیا کرا رہا ہے قرآن مجید کا؟ یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی چیز جو وہ یقین دلاتے ہیں پڑھنے والے کو کہ تم میرے پاس آ گئے ہو، میری بارگاہ میں آ گئے ہو، اس میں کوئی شک نہیں کرنا، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا، یہ ہر شخص سے پاک ہو کر میرا کلام تم تک پہنچ رہا ہے۔ قرآن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس سے زیادہ بڑی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے، اس قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، اور پھر اس کے متعلق حفاظت کا بھی پورا طریقہ ہے جو بتایا گیا، اس کی تفصیل میں اگلی دفعہ کروں گا، لیکن صرف ایک بات اس وقت سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو اصولی بات کہی گئی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے اس کے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ لاکھ زور لگا لو، یعنی حفاظت کے پہلو سے بھی پیچھے کون ہے؟
اللہ تعالیٰ وہاں سے جبریل امین جو ان کی حیثیت ہے قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ وہ کون ہیں؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑے طاقتور فرشتے ہیں، اور عرش والے کے نزدیک وہ بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے جلوں میں ایک فرشتوں کا لشکر ہوتا ہے، وہ لے کے آتے ہیں، شیاطین کی مجال نہیں جو در اندازی کر سکیں۔ پھر کس کے اوپر نازل کر رہے ہیں؟ الصادق والامین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی کہ جس کی زبان سے کبھی کذب کا، کبھی اس طرح کی برائی کا کبھی اظہار ہی نہ ہوا ہو، بے خطا پرسنالٹی ہے، بے خطا شخصیت ہے۔ اور پھر اس سے آگے کون لوگ ہیں؟ خیر الامم، وہ لوگ، وہ مقدس گروہ جس کو قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے، اس کو منصب دیا ہے کہ تم انسانیت کے اوپر حق کی شہادت دو گے، اور جس نے دی ہے۔ تو یہ تو اس کے الفاظ کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہے، اور اس کے معنی مفہوم کی بھی پوری حفاظت کی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید کو اس طرح آرگنائز کیا گیا ہے، اس طرح میں نے بیان کیا کہ متفرق آیات نہیں ہیں، بلکہ ہر آیت جو ہے جملہ ہے، زبان ہے، وہ زبان پوری طرح محفوظ ہے، پھر اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ اصل میں پوری سورت میں پڑا ہوا ہے، سورت کا ایک پورا موضوع ہوتا ہے، سورت عام طور پر جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں، پھر وہ ایک پورے گروپ کے اندر ہوتی ہیں، پھر قرآن اس طرح آرگنائز کیا گیا۔ تو بات اتنی محکم ہوتی ہے کہ آپ اس سے ہل نہیں سکتے، یعنی ایک ہی مطلب نکلے گا، اس کو 10 15 20 مطلب نہیں نکل سکتے، اس لیے پھر وہ فیصلہ کر دیتی ہے باقی چیزوں کا۔ تو قرآن مجید کی یہ ساری مقامات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اس کے اعزازات بیان کیے ہیں، اس کی حیثیت بیان کی، یہ کتاب ہے جو ہمیں دی گئی ہے، یہ عظیم کتاب ہمیں دی گئی ہے، اس کی قدردانی ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو اہمیت ہم کیا دے رہے ہیں، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ لیکن ان خرافات کو زندگی سے نکال دیں۔ ایک عظیم موقع میرے اور آپ کے پاس اس وقت ہے، اس موقع کو اویل کریں۔ ہمیں قرآن مجید کی شکل میں ایک خزانہ مل گیا ہے، عظیم نعمت مل گئی۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، اس کے بیان کے ساتھ اب میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، ایک تو سورہ رحمان میں ہے نا کہ خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوا ہے، الرحمن علم القرآن۔ پھر جو دوسرا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور تمہارے سینوں میں جو امراض ہیں ان کی شفا آ گئی ہے۔ اے نبی، ان کو بتاؤ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے۔ قرآن مجید دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، اپنی حیثیت کیا بیان کر رہا ہے۔ یہ موعظت ہے، یہ نصیحت ہے، سینوں کے امراض کی شفا ہے، ہدی و رحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، اس دنیا میں راستہ دکھاتی ہے، اور آخرت میں باعتبار نتیجہ رحمت بنے گی، خدا کی عظیم رحمتوں کا ذریعہ بنے گی، بلکہ دنیا میں بھی رحمتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے، اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں چاہیے اس پہ خوشیاں مناؤ، اس پہ سیلیبریٹ کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، انہیں جمع کر رہے ہو، وہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے سب سے بڑا خیر، اس کو جمع کرو، اس کو حاصل کرو۔ وہ جو کہانیوں میں ہوتا ہے نا کہ ایک شہزادے کو خزانے کا نقشہ مل جاتا ہے، قرآن مجید خزانے کا نقشہ ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزار لیں گے تو پھر آخرت کی عظیم بادشاہی میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بلند مقام انشاءاللہ عطا کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔